نئے عہد نامے میں سے پہلا پطرس کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت سے اس طرح لکھا ہے: اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور کشتی تیار ہو رہی تھی، جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جب کلیسیا ستائی جا رہی تھی تو کہیں نہ کہیں پر ان کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ ہم تو حق پر چل رہے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، تو پھر کیوں سارے ظلم ہمارے لیے ہی کیوں ہیں؟ ایک تو یہ سوال کہیں نہ کہیں پر ان کے ذہن میں گردش کرتا تھا، اور آج بھی جب ہم حق پر ہوتے ہیں، سچ پر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ہم تو سیدھی سیدھی راہ چل رہے تھے، تو ساری مصیبتیں میرے لیے ہی کیوں ہیں؟ ساری اعزار ثانی ہمارے لیے ہی کیوں ہے؟ سارے دکھ ہم مسیحیوں کے لیے ہی کیوں ہیں؟ اور دوسری بات جو کہیں نہ کہیں پر ان کے ذہن میں آتی تھی کہ جب ہم ٹھیک ہیں تو پھر تعداد میں تھوڑے کیوں ہیں؟ یہ تو سچی تعلیم ہے، سچی راہ ہے، حق کی راہ ہے، اس پر تو زیادہ لوگوں کو ہونا چاہیے، تو ہم تعداد میں تھوڑے کیوں ہیں؟ تو ان خیالات کو جب خدا کے بندے پطرس نے فیل کیا کہ کلیسیا ایسا سوچ رہی ہے، کلیسیا کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم درست اور حق پر ہونے کے باوجود کیوں ستائے جاتے ہیں، تو اس نے جو مثال پیش کی وہ خداوند یسوع مسیح کی تھی کہ یسوع مسیح بھی گو کہ وہ راست باز تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی اس نے دکھ سہے، پھر بھی اس نے دکھ اٹھائے، اور گویا وہ یسوع مسیح کی مثال دے کر کلیسیا کو حوصلہ دیتا ہے، کلیسیا کو تسلی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتقام اور بدلہ لینے کی جو خواہش ہوتی ہے یا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں پر ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، خواہ کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، ایون کئی دفعہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے بدلہ لینا، انتقام لینا، اگر ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بھی جوابی حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے میں کلیسیا کو یسوع مسیح کی مثال دے کر یہ سکھایا گیا کہ وہ اس پر بھی ظلم ہوئے، اس نے بھی دکھ سہے، لیکن اس نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اس نے کوئی انتقام نہیں لیا، حالانکہ وہ لے سکتا تھا۔ اور جب یسوع مسیح کو آپ کو پتہ ہے گتسمنی باغ میں پکڑنے کے لیے آئے، اور یہی شخص تھا جو اب کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ بدلہ نہیں لینا، یسوع مسیح کی مثال دیتا ہے، یہی شخص تھا جس نے ایک نوکر کا کان اڑا دیا تھا۔ شمعون پطرس کی بات کر رہا ہوں جو اس خط کو لکھنے والا بھی ہے۔ اس کے اندر بھی بدلہ لینے والا روح تھا،
اس کے اندر بھی ایسے جذبات تھے کہ نہیں، کوئی ہمیں نقصان کیوں پہنچائے، ہم پورا بدلہ لیں گے۔ اور اب پاک روح کی قدرت سے جب وہ تبدیل ہو چکا ہے تو اب وہ بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا، بلکہ دوسرے باب میں بھی وہ یسوع مسیح کی مثال دیتا ہے۔ دوسرے باب کی جب ہم 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں، بلکہ 21ویں آیت کو بھی، تو لکھا ہے کہ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح نے بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ ہم دھمکی بھی لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندے کی لڑائی ہوگی اتوار والے دن، کہتے ہیں آج تو اتوار ہے نا، تو کل میں نے ملی پھر میں پوچھا گا، آج تو اتوار ہے، آج تو میں بڑا روحانی ہوں، اتوار کا دن تو میں بہت میچور کرسچن ہوں، اتوار کے دن تو میں بہت زیادہ کلام کو مانتا ہوں، اتوار میں لڑائی نہیں کرنی، سمار میں تو میں نے ملی۔ تو بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جو جذبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پر خدا کے لوگوں میں بھی آ جاتا ہے، اور خدا کا بندہ پطرس بار بار ان کو یہی نصیحت کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کے نمونے کو سامنے رکھیں۔ اس نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اس نے کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اس نے راست باز ہو کر دکھ اٹھائے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں 6 خصوصیات ہیں یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کی۔ پہلی بات، یسوع مسیح نے جو دکھ اٹھائے وہ کفارہ دینے کے لیے تھے، یعنی گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے تھے۔ شاید کئی دفعہ ہم دکھ اپنی غلطیوں کے سبب سے اٹھاتے ہیں، اپنی نالائکیوں یا بے وقوفیوں کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے جو دکھ اٹھائے وہ اس لیے تھے تاکہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرے۔ اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے تو اعلانیہ چیلنج کیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے جو دکھ اٹھائے تو وہ کفارہ دینے کے لیے تھے، تاکہ میرے اور آپ کے اور وہ تمام لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ان کو گناہوں سے آزادی ملے۔ اب دوسری بات، یسوع مسیح نے جو دکھ اٹھائے تو وہ اب تک مؤثر ہے، افیکٹو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے دکھ اٹھائے تو وہ صرف اس زمانے تک تھے اور آج ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ نہیں، جب یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے دکھ اٹھائے تو اس کا اثر آج ہماری زندگیوں پر بھی ہے، کہ اس کے دکھ اٹھانے سے آج ہم رہائی پاتے ہیں، اور اب تک ہمارے بعد بھی جو پشت در پشت وہ تمام جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کے وسیلہ سے ان کو نجات ملتی ہے۔ وہ ایک ہی بار مر گیا اور اس کے ایک ہی بار جان دینے کے سبب سے جو اس کے دکھ اٹھانے کا اثر ہے یہ اب تک ہے۔ مطلب یہ ہے، کوئی شخص اگر کسی ایک دور میں دکھ اٹھاتا ہے، اور فرض کریں جی کوئی شخص ہے اس نے جی 2010 سے لے کر 2025 تک 15 سال دکھ اٹھائے ہوں، تو اس کا شاید اثر انہی سالوں میں رہے گا۔ اس کے بعد جب وہ دکھ نہیں اٹھائے گا تو اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے ایک ہی بار دکھ اٹھا کر، ایک ہی بار صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں ہمیشہ کے لیے اب تک خلاصی دی ہے، ہماری ابدی خلاصی ہوئی ہے، اور اس کے دکھ اٹھانے کا جو اثر ہے وہ اب تک ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کے دکھ عوضی تھے۔ عوضی دکھ سے مراد یہ ہے کہ اگر 3 بہن بھائی ہیں آپس میں، ایک نے دوسرے کو مارا ہے اور اب دوسرا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے یا اس کی سزا اس کو ملنی ہے، تو تیسرا جس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ کہتا ہے اچھا چل میں نے مار لائے، اس کو کچھ نہ کہو۔ اب یہ کیا ہے کہ وہ حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو اس کو نہ مارو، آپ اچھا ایک ہی مار کے ایک میں نے مار لائے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ عوضی
دکھ ہے، اور یسوع مسیح نے جو دکھ سہے وہ عوضی تھے۔ جو سزا مجھے اور آپ کو ملنی چاہیے تھی، خدا کا جو غضب ہم پر نازل ہونا تھا، وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر برداشت کیا کہ اب آپ ان کو کچھ نہ کہے، جو غضب تو نے ان پر نازل کرنا ہے، جو سزا تو نے ان کو دینی ہے، وہ مجھے دے دے۔ اور یسوع مسیح نے صلیب پر ہماری خاطر عوضی موت، یعنی وہ ہلاکت جو ہم نے جو گناہوں کے سبب سے ہلاک ہونا تھا، یسوع مسیح نے موت سہ کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح کے جو دکھ تھے وہ عوضی تھے، وہ راست باز تھا، لیکن اس نے نہ راستوں کے لیے اپنی جان دی۔ وہ بے گناہ تھا لیکن گناہ گاروں کے لیے اس نے اپنی جان دی۔ شاید ہمارے دکھ ہماری اپنی ہی وجہ سے ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے دکھ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھے، اس کے اپنے کوئی گناہ نہیں تھے، وہ تو راست باز تھا، لیکن اس کے دکھ عوضی تھے۔ اور چوتھی بات کہ یسوع مسیح نے جو دکھ اٹھائے تو وہ میل ملاپ کرانے کے لیے تھے۔ باغ عدن میں جو آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے خدا سے دوری ہو چکی تھی، خدا سے جو جھگڑا ہو گیا تھا ایک طرح سے انسانیت کو، تو یسوع مسیح نے اپنے دکھ اٹھانے کے سبب سے خدا کے ساتھ ہمارا دوبارہ میل ملاپ کرا دیا ہے۔ یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کی ایک خصوصیت یا ایک مقصد تھا کہ انسان کا خدا سے دوبارہ میل ملاپ ہو جائے۔ اور پھر یسوع مسیح کے دکھ وہ فزیکلی، ایموشنلی اور مینٹلی ٹارچر کیا گیا، یعنی یسوع مسیح کے جو دکھ تھے وہ ذہنی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی یسوع مسیح پر تشدد کیا گیا، اور یہ ایسا تشدد تھا جس کو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ پیشن آف کرائسٹ مووی اگر دیکھیں جو صرف یسوع مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اس میں بہت زیادہ یسوع مسیح کے دکھ دکھائے گئے ہیں، وہ کرب، وہ مصیبت، وہ ظلم جو اس موقع پر یسوع مسیح پر ہوا۔ بہت ساری انسانی حقوق کی تنظیموں نے اور بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اس مووی پر، انہوں نے کہا نہیں، اتنے دکھ نہیں دکھانے چاہیے، اس مووی کو دیکھنا مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پیشن آف کرائسٹ بالکل نئی آئی، لگ بھگ شاید 2004 یا 2005 کی بات ہے، اور میں اس وقت سیمنری میں تھا، ہم نے فرسٹ ٹائم جب دیکھی تو دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ اتنے زیادہ دکھ۔ اور جو کرسچن اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے وہ سارے نہیں دکھائے جا سکے فلم میں۔ اب عام طور پر وہ جو اس کو فلم میں دکھایا گیا ہے، ایک دفعہ لوگ دیکھ نہیں پاتے، اتنا خون، اتنا تشدد، سر پہ کانٹوں کا تاج، تھوکا جانا اس کے منہ پہ، اس کو رد کیا جانا، اس کو چھوڑا جانا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یسوع مسیح نے ہر طرح کے دکھ اور ہر طرح کا تشدد برداشت کیا، اور پھر یسوع مسیح کے جو دکھ تھے وہ اس مقصد سے تھے تاکہ وہ دکھ اٹھا کر جلال میں داخل ہو، اور جو دکھ اٹھاتے ہیں وہ ان کو بھی اپنے جلال میں داخل کر سکے۔ جو 18ویں آیت ہم نے پڑھی ہے وہ یہی ہمیں بتاتی ہے کہ اس لیے مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ یہ جو مسیح کے دکھ اٹھانے کی خصوصیات ہیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس نے کفارہ دینے کے لیے، اس کے جو دکھ ہیں وہ اب تک مؤثر ہیں، اس کے دکھ عوضی تھے کہ راست باز نے ناراستوں کے لیے، اور پھر خدا کے ساتھ میل ملاپ کرانے کے لیے تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ اور پھر بھائی اور بہنوں، اگر ہم 19ویں آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ
اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانے میں نافرمان تھی، یعنی جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ 8 جانیں کون تھی جو پانی کے وسیلہ سے بچی؟ کسی کو یاد ہے؟ نوح اور اس کی فیملی۔ گڈ۔ اب ان آیات کے حوالے سے 2 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر مر گئے تو جو کلمہ تھا روح انہوں نے باپ کے سپرد کر دی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، اور کلمہ جو تھا وہ پتال میں گیا اور اس نے عالم ارواح میں قیدی روحوں میں منادی کی۔ اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام زندگیاں، وہ تمام روحیں جو آدم سے لے کر یسوع مسیح کی موت تک، وہ اس دوران ان کی وفات ہوئی، یسوع مسیح نے ان قیدی روحوں میں جا کر منادی کی، اور جو ایمان لائے وہ ان کو لے کر آسمان پر باپ کے پاس چلا گیا۔ پھر دوسرا جو نظریہ ہے اس آیات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نوح کے وقت میں نوح راست باز تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور 120 سال کے عرصے میں اس نے منادی کی، توبہ کا پیغام لوگوں کو سنایا اور کشتی بنائی، اور اس کے پیغام کا مذاق اڑایا گیا، اس کے کشتی بنانے کا مذاق اڑایا گیا، اور کسی نے اس پر یقین نہ کیا، کوئی اس کے پیغام پر ایمان نہ لایا۔ اب جو کلیسیا کے ذہن میں بات چل رہی تھی کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم راست ہیں، پھر بھی ہم کیوں ظلم سہ رہے ہیں، اور دوسری بات کہ ہم تھوڑے کیوں ہیں۔ تو یہاں پر یہ مثال دی گئی ہے کہ اب دیکھیں نوح کے وقت میں بھی صرف 8 جانیں تھی جو بچی، باقی ساری کی ساری دنیا پانی کے ساتھ، طوفان کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، وہ خدا کی نگاہ میں قیمتی ہیں، وہ خدا کی نگاہ میں اہم ہیں، اور خدا کی نگاہ میں ان کی بڑی ویلیو ہے، ان کی قدر ہے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں صرف 8 جانیں ہیں جو بچی، اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح نوح کے وسیلہ سے اس وقت بھی توبہ کی منادی کر رہا تھا کہ لوگ توبہ کریں، لیکن اس وقت بھی چند لوگ تھے جو بچے، باقی ہلاک ہوئے۔ آج بھی جب توبہ کا پیغام، توبہ کی منادی کی جاتی ہے تو وہ تھوڑے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، سنتے تو بہت ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سنتی ہی نہیں ہے، لیکن تنگ دروازے سے داخل ہونے والے تھوڑے ہیں۔ کبھی بھی ہم اس بات سے ڈسکرج نہ ہوں کہ جی ہم تو تھوڑے ہی ہیں، میں تو کلا ہی ہاں اس گھر سے جڑا خدا دی راہ تے چلدا، باقی تو سارا ہی خاندان خدا تو دور ہے۔ سارے رشتے دار صرف ساڈا ہی خاندان ہے جڑا چرچ جاندا، باقی سارے سارے رشتے دار نہیں جاندے۔ کبھی کبھی ایسی چیزیں ہمیں ڈسکرج کرتی ہیں کہ شاید میں اکیلا ہی ہوں یا میرا خاندان اکیلا ہی ہے، ہم تو تھوڑے ہی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، وہ تھوڑے بھی خدا کی نگاہ میں اہم ہیں، اور کبھی بھی ہمیں اس سے حوصلہ شکن نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس اور بے دل نہیں ہونا۔ اور پھر یہاں پر بڑی اہم بات جو بتائی گئی ہے، اب دیکھیں اس وقت میں
جو کشتی تھی جو اس کے اندر آگے وہ بچ گئے، جو کشتی سے باہر رہے وہ ہلاک ہوئے۔ اور کرسچن اسکالرز کہتے ہیں کہ جو کشتی ہے یہ یسوع مسیح کو بیان کرتی ہے، اور جو پانی ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، یہ خدا کی عدالت کو بیان کرتا ہے۔ یہ خدا کی عدالت ہوئی، لیکن وہ جو کشتی میں آگے وہ بچ گئے۔ اور آج بھی جب خدا گناہوں کو حساب میں لائے تو کون خدا کے حضور کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر خدا ہماری بدکاریوں کا، خدا ہماری بدیوں کا حساب کرے تو کوئی بھی خدا کے حضور ٹھہر نہیں سکتا، پھر سب ہی سب خدا کے غضب کا شکار ہوں گے۔ لیکن وہ جو کشتی میں آگے، وہ جو یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ، اپنا خداوند مان لیتے ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یعنی کشتی یسوع مسیح کو بیان کرتی ہے اور پانی خدا کی عدالت کو بیان کرتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا کی عدالت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو مسیح میں آنا ضروری ہے۔ مسیحت میں ہونا یہ الگ بات ہے کہ جی ہمارا پیو دادا بھی کرسچن سی تے اسی کرسچن خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، پھر ہم مذہبی اعتبار سے مسیحی ہیں کیونکہ ہماری پیدائش مسیحی خاندان میں ہو گئی۔ ہم مسیحت میں ہیں، لیکن مسیح میں اسی صورت میں ہیں جب ہم مسیح کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنا خداوند کے سپرد کرتے اور پھر بپتسمہ لیتے ہیں اور نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بپتسمہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم مسیح کو قبول نہیں کرتے، اپنا دل خداوند کو نہیں دیتے، دیکھا دیکھی یا دکھاوے کے لیے بپتسمہ لے لیتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ ہم پانی سے نہیں بچتے، ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے بچتے ہیں۔ ہم ڈبکی لگانے کے ذریعہ سے نہیں بچتے، ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے معافی پاتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسیح کو قبول کر کے اپنا آپ خداوند کے سپرد کر دیں۔ اس صورت میں بپتسمہ لے کر جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو زندگی بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر محض دوجیاں ویکھ کے اسامی لے لیا تو پھر کوئی بڑی بہادری نہیں، یا کسی نے بخان واسطے اسا لے لیا پھر بھی کوئی بڑی بہادری نہیں۔ بپتسمے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بپتسمہ کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بپتسمہ لیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمیں نجات یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اور پھر جو رزلٹ بتایا گیا ہے، جو نتیجہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے انہیں دکھ سہے تو انہوں فائدہ کی ہویا ہے نا۔ فائدے کے بغیر ہم نہیں کسی بات کو جلدی قبول کرتے، تو فائدہ 22ویں آیت میں جو ایک طرح سے رزلٹ ہے، اجر ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ اس نے دکھ سہے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ آسمان پر جا کر خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کر دی گئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا رزلٹ، جس نے دکھ سہے ہیں، صلیب پر جان قربان کی ہے، منہ پر تھکوایا ہے، کوڑے کھائے ہیں، ظلم سہا ہے، اب وہ کس قدر جلالی حالت میں ہے۔ اختیارات اس کے تابع، فرشتے اس کے تابع، حکومتیں اس کے تابع۔ اور یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح کا خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھنا اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ اس کی عزت اور اس کی سربلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت اس کو بے عزت کر رہے تھے، اس کے منہ پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر تماچے مارتے اور کہتے ہیں بتا دیں کس نے مارا ہے۔ یہ بے عزتی کر رہے تھے۔
یہودی اس کے پاس گیا، اس نے اپنا چوگا اتار کے یسوع مسیح کو پہنا دیا، ہنسنا شروع ہو گیا، کہتا ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، تمسخر اڑا رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں یسوع مسیح کو۔ لیکن اب اس کے پاس کیا ہے؟ عزت ہے، وہ باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، اب وہ آرام کی جگہ پر ہے۔ آرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح کسی تھکاوٹ کا شکار ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کام کو مکمل کیا اور اب کاملیت کی حالت میں وہ باپ کی دائیں طرف موجود ہے، اور وہ ہمیں بھی اپنے آرام میں داخل کرتا ہے۔ میں پچھلے دنوں کفرنہوم کے بارے میں سیکھ رہا تھا۔ کفرنہوم جو جگہ تھی، اس کا مطلب تھا آرام کا شہر، یعنی ایسا شہر جہاں پر لوگوں کو پیس ملتا، ریسٹ ملتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس شہر میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آرام کے شہر میں، کفرنہوم میں۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آرام نہیں ملے گا۔ آرام کے شہر میں رہنے کے باوجود تم تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے ہو، سو بوجھ سے دبے ہوئے اور تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام دے شہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں آرام میرے کول جے، جگاواں چ شہراں چ آرام نہیں جے۔ آرام یسوع مسیح کے پاس ابدی، اور وہ خود بھی ابدی آرام کی جگہ پر وہ اپنے لوگوں کو بھی ابدی آرام میں داخل کرتا ہے۔ پھر وہ شفایت کی جگہ ہے، جہاں وہ آج بھی ہمارے گناہوں کے لیے باپ کو کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے تو میں نے جان دی ہے۔ انٹرسیشن کرتا ہے، شفایت کرتا ہے، اور پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اول ہے، اس کی حکومت ہے، وہ سر بلند ہے۔ بھائی اور بہنوں، کتاب مقدس بائبل کی یہ تعلیم ہے کہ جو مسیح کے ساتھ دکھ اٹھاتے ہیں وہ بھی مسیح جیسا جلال ظاہر کریں گے۔ میں آخر میں ایک آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں رومیوں کے خط میں سے، اس کے 8ویں باب میں، اگر آپ بھی اس آیت کو دیکھ سکیں۔ رومیوں 8واں باب، اس کی 17ویں اور 18ویں آیت لکھا ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کے، اچھا مسیح دے ہم میراث ہاں، مسیح خدا دے وارث ہاں، لیکن اگر شرط دسی گئی ہے، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اور پولس رسول جس نے بہت دکھ اٹھائے مسیح کے لیے، کبھی اس کو چھڑیوں کے ساتھ مارا گیا، بینت جو بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے، لاٹھی، کبھی کوڑے مارے گئے، کبھی بھوک، کبھی سمندروں میں جہاز ڈوبنے کا خطرہ، کیا کیا اس نے مصیبتیں برداشت کی۔ 18ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ بھائی اور بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے، اس کے دکھ اٹھانے کا ایک مقصد تھا، وہ ہمیں نمونہ دے گیا، اور اب وہ ایسی جگہ پر ہے، خدا باپ کی دہنی طرف ہے۔ ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہوئے اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ اب یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ خدا باپ کی دہنی طرف، وہ عزت، مقام، اختیار، حکومت کی جگہ پر ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ جو مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ سہتے ہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، وہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ جلال پائیں گے، وہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ عزت اور مقام کی جگہ پر کھڑے کیے جائیں گے۔ آج شاید لوگ ہمیں بے عزت کرتے ہیں، آج لوگ شاید ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں، آج شاید لوگ ہمیں وہ ویلیو نہیں دیتے، آج لوگ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارے لیے کئی طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آسمان پر ہمارے لیے بہت بڑا اجر باقی ہے۔ ہمیں اس اجر پر نظر لگانی ہے اور اپنے ایمان کے سبب سے ہمیشہ دکھ اٹھانے کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے دکھ سہے ہیں، اور ضرور ہے کہ ہم اس کے لوگ ہوتے ہوئے
اپنے ایمان کے سبب سے دکھ اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔